اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، انتہائی اہم عنوان اور موضوع کہ جس عنوان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مطرح کیا ہے اور اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے چند ایک چیزیں پیش کی ہیں۔ پہلے خلاصتاً آپ وہ ذرا سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے۔ اگر قرآن کی یہ شروع میں آیت آگئی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ کنٹراڈکشن، اختلاف پاتے۔ اتنی موٹی کتاب کو بندہ لکھے نا تو وہ بھول جائے گا میں پہلے صفحے پہ کیا لکھ کے آیا ہوں، آگے جا کے ہوتا ہے اس کے الٹ ہی کچھ لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا غلطیوں سے پاک ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائیو، اگر قرآن کے شروع میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں پھر آپ کو ملے گی جس سے یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا، اس سے ملتی جلتی بھی کوئی آیت موجود نہیں۔ یہاں کیٹاگوریکل ڈینائی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری مدد مانگتے ہیں، اور مدد کون سی؟ غائب میں مدد۔ اس کو مثال سے سمجھیں، میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، تو یہ اسباب ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہری اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آواز لگائی من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار، تو یہ ظاہری اسباب کے طور پر۔ لیکن جس بھائی سے یہاں بیٹھے میں پانی مانگ رہا ہوں، یہ بھائی بغداد شریف میں ہو اور وہاں بھی قبر شریف کے اندر دفن ہو، اور میں یہ کہوں کہ بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ غائب میں پکار رہے ہیں۔ تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجِبْرِيل، اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو یا شیخ عبدالقادر جیلانی المدد، یا امام بخاری المدد، یہ مطلب اگر لیا جائے، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب کے تو جو چاہنے والے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے، البتہ میرا تعلق میرے مولا سے ہے، رسالت مآب سے ہے، جناب سیدہ سے ہے، میرا تعلق جناب امام حسن مجتبیٰ سے ہے، امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مرزا صاحب کو اس عنوان سے چند ویڈیوز کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ ذرا مرزا صاحب کی جاوا گوئی اور
تضاد بیانی آپ دیکھیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور آپ مراد اس سے صالح المومنین سے قیامت تک آنے والے صالح مومنین لے رہے ہیں، تو اس سے تو مدد ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اب رسول اللہ آیا یہ کہیں کہ بعد میں آنے والے 150-200 سال والے کسی مومن سے کہ تو میری مدد کر، تو یہ تو توہین ہو جائے گی۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ توہین ہے تو خدا کبھی یہ جملہ قرآن میں نازل نہ کرتا، اگر یہ توہین امیز جملہ ہوتا۔ یا پھر یہ جو آپ نے فرمایا کہ سامنے بیٹھے ہوئے سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو ہزاروں میل دور ہو اور وہ بھی قبر کے اندر ہو، اس سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے۔ غائب سے میں رہنے والے سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو ذرا آپ کوئی زحمت فرما دیں تھوڑی سی کہ کم از کم اتنا واضح ہو جاتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ذرا یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ سامنے والوں سے تو مانگ سکتے ہیں، غائب میں رہنے والوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، کیا اس آیت میں یہ بھی کہیں پہ بیان کر دیا ہے؟ آپ نے جو کہا کہ یہ ایک دیباچہ ہے اور یہ ایک بنیاد ہے اور پورا قرآن کی اصل ہے، ام الکتاب، کوئی شک نہیں ہے، فاتحۃ الکتاب ام الکتاب ہے، لیکن یہ جو آپ آگے تقسیم اور تفصیل کے قائل ہو رہے ہیں کہ سامنے والوں سے مانگ لیں اور غیب والوں سے مانگے تو شرک ہو جائے گا، کیا یہ بھی اسی آیت کے اندر اللہ نے کہیں بیان کیا ہے؟ اگر ہے تو ذرا وہ بیان کر دیتے۔ تو اس سلسلے میں مومنین آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم چند معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا صاحب الزمان مدد، ادرکنی، یہ مدد آیا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے بزرگان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے مولا کی بات کر رہا ہوں۔ جو میرے مولا ہیں، آپ کے مولا ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں، چونکہ اس میں چند ویڈیوز بنے گی، چند ایک کلپس بنیں گے، ایک ویڈیو اگر بنا دیں تو وہ بہت لمبی گفتگو ہو جاتی ہے، وہ آپ کو سننے میں پھر دقت پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو چھوٹی ویڈیوز میں رکھیں اور چند ایک ویڈیوز بنے تاکہ گفتگو آپ کے سننے میں بھی آسانی پیدا ہو سکے اور نتیجہ خیز بھی ہو سکے۔ تو سامعین، سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ جو غائب سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے دعویٰ تو پیش کیا ہے لیکن دلیل کوئی پیش نہیں کر سکے۔ تو دعویٰ تو دلیل نہیں ہوتا نا۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ غائب سے اللہ کے علاوہ مدد مانگیں تو شرک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ تو اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل آپ نے مرزا صاحب نے یہاں پہ نہیں دی۔ تو میں مومنین سے اپیل کروں گا کہ ایک تو ایسے لوگوں کی چالاکیوں سے باخبر رہیں، ان کی طرف توجہ کریں کہ ایک بندہ دلیل دے نہیں رہا اور آپ اگر کوئی اثر لے رہا ہے، تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ان چالاکیوں سے یہ مغالطہ ہوتا ہے بہت بڑا۔ اب آئیں کہ شرک کا تحقق کیسے ہوتا ہے۔ مومنین کرام، توحید کی چند اقسام ہیں۔ توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید عبادتی ہے، توحید افعالی ہے۔ شرک اب کیسے ہوگا؟ یا تو توحید ذاتی میں شرک کیا جائے، یا پھر توحید صفاتی میں شرک کیا جائے، یا پھر توحید عبادتی میں شرک کیا جائے، یا پھر توحید افعالی میں شرک کیا جائے۔ اب شرک در توحید ذاتی کیسے ہوتا ہے؟ شرک در توحید صفاتی کیسے ہوتا ہے؟ شرک در توحید عبادتی کیسے ہے؟ شرک در توحید افعالی کیسے ہے؟
شرک در توحید ذاتی اس معنی میں ہوتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، تو پھر اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخصیت جو ہے اس کی ذات اللہ کی ذات جیسی ہے، تو یہ شرک در توحید ذاتی ہو جائے گا۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بھی اگر لینا ہو تو صرف تشیع سے ملے گا، آپ کے ہاں سے، مرزا صاحب سے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ میں پڑھ کر سنائی نا عبارتیں اگر صحیح بخاری کی اور مسلم کی، جس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ شکلیں بدل بدل کر قیامت کے دن لوگوں کے سامنے آئے گا، اللہ اپنا پاؤں جہنم میں نعوذ باللہ ڈالے گا، اللہ کبھی پیچھے جائے گا کبھی آگے جائے گا، ایک شکل اپنائے گا جس کو لوگ پہچانتے ہوں گے۔ یہ کیا ہے جناب؟ آپ کو صرف یا علی مدد مانگنے میں شرک کی بو آتی ہے۔ یہ شرک در توحید ذاتی ہے کہ جو اللہ کو اس کی مخلوق جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ کی شکل و صورت کے جو قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا توحید حقیقی لینا ہو تو وہ اہل بیت سے لیں گے آپ تو پھر ملے گی۔ یہ بنی امیہ کے دسترخوان پہ پلے ہوئے مورخین سے یا قوم یہود کے نظریات کو اپنانے والے بندے اگر توحید دیں گے تو توحید ذاتی نہیں دیں گے، وہ شرک در توحید ذاتی، نام اس کو توحید ذاتی کا دیں گے لیکن کریں گے شرک در توحید ذاتی۔ آیا ہم کسی کو اللہ کی ذات جیسا مان رہے ہیں یا کوئی اور مان رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ اس پہ بہت مفصل گفتگو ہے، بہت زیادہ تفصیلی چیزیں ہیں، دقیق گفتگو ہے، ابھی نہیں پیش کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ البتہ آئیں ذرا امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبے کا ایک جملہ سن لیں کہ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں ایھا الناس اتقوا ہؤلاء المارکۃ الذین یشبہون اللہ بانفسہم، اے لوگوں بچو ان لوگوں سے جو اللہ کو مخلوق جیسا بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ کو لوگوں کی شبیہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دین سے ایسے نکل چکے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جس طرح کمان سے تیر نکل جائے تو تیر کی کمان کے اندر واپسی کا امکان نہیں ہوتا، اللہ کو مخلوق جیسا بنا کر پیش کرنے والے بھی دین سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ ان کی بھی دین کے اندر واپسی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ شرک در ہم امیر المومنین کو، ہم رسول اللہ کو، ان کی ذوات کو اللہ کی ذات جیسا نہیں، ان کی ذات کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور مخلوق اور اللہ کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے اپنی ذات میں۔ سامعین گرامی، شرک در توحید ذاتی جو مانتا ہے، جو اللہ کی ذات جیسی کسی اور کی ذات کو مانتا ہے، جو کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں، جو کہتا ہے اللہ کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے ہماری ہیں، جو کہتے ہیں اللہ ایسے چلتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں، ایسے اترتا ہے جیسے ہم سینے سے نیچے اترتے ہیں، تو یہ شرک در توحید ذاتی ہے۔ سامعین، اس کے بعد میں خلاصتاً کہہ رہا ہوں، شرک در توحید صفاتی، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں وہ اصالتاً و بالذات ہیں، وہ صفات ذات ہیں، لیکن نبی اکرم سے لے کر جناب امیر علیہ السلام تک، امیر المومنین سے لے کے جناب سیدہ تک، جناب سیدہ سے لے کے سرکار حجت علیہ السلام تک جتنے بھی معصومین ہیں، ان کی صفات اصالتاً و بالذات نہیں ہیں، ان کی صفات بالعطا ہیں، بالعطا ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اپنے آپ کو رحیم کہتا ہے، قرآن میں نبی اکرم کو بھی اللہ نے رحیم کہا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو رؤوف کہہ رہا ہے، قرآن میں میرے نبی کو بھی اللہ نے رؤوف کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، میرے آقا کو بھی اللہ نے کریم کہا ہے۔ اس کے باوجود بھی، لفظوں میں اشتراک ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی ہم ان کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا نہیں مانتے، تو جناب شرک کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بالعطا ہے، وہ بالذات ہے۔ بالعطا اور بالذات، اصالتاً و بالذات ہونا اور چیز ہے، اور کسی کے عطا کرنے سے کسی چیز کا متحمل ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ اگر تو کوئی یہ شخص کہتا ہے
کہ جس طرح اللہ اصالتم و بالذات صفات رکھتا ہے، اسی طرح محمد و آل محمد اصالتم و بالذات صفات رکھتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا اور شرک در توحید صفاتی ہو جائے گا۔ لیکن کوئی شیعہ، کوئی مومن ایسا بھی نہیں مانتا، بلکہ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا علم الکلام کی یا باقی کتب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کتب حدیث پڑھیں، ہمارا مکتب پڑھیں پہلے، کہ ہم ان کو جو علیم مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، رؤوف مانتے ہیں، کریم مانتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کی صفات اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو جب اصالتم و بالذات ہم نہیں مانتے تو شرک کیسے ہو گیا؟ پھر ہے جناب شرک در توحید عبادتی، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ رب العزت اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ تو کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کی عبادت کرتا ہو، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو جناب سیدہ کی یا سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہو، کوئی شیعہ اگر کوئی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا اور شرک در توحید عبادتی کا مرتکب ہوگا، اور وہ صرف تشیع سے نہیں، وہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ لذا سامعین، اس سے لوگوں کے چالاکیوں سے اور ان کے مغالطے سے پر بھرپور توجہ رکھیں اور ان کے مغالطے میں نہ آئیں۔ مغالطہ دیتے ہیں بات کچھ اور، دعویٰ کرتے ہیں دلیل نہیں دیتے۔ سامعین گرامی، شرک در توحید عبادتی، یہ ضرور ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، قرآن میں نظر کرنا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرماتے النظر الی الکعبہ عبادت، کعبہ کو دیکھو، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے، پر علی کی عبادت نہیں، عبادت اللہ کی ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اس نظریے کے قائل ہے۔ لذا اس بنا پہ مومنین کرام جب نبی اکرم اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہیں تو آیا نعوذ باللہ دعوت شرک دے رہے ہیں یا شرک در توحید عبادتی کے طرف بلا رہے ہیں؟ اصلاً نہیں، رسول اللہ کی حدیث کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس عبادت کے کچھ طریقہ کار ہے۔ مثلا ایک عبادت نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے۔ کوئی مومن، کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو نماز علی کی پڑھتا ہو، وہ جب بھی نیت کرتا ہے قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سورہ الحمد اور باقی نماز پڑھتا ہے۔ کوئی شیعہ بھی جب روزہ رکھتا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت رکھتا ہے، حج کرتا ہے تو تقرب الہی کی خاطر کرتا ہے۔ تو عبادت چونکہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کوئی مومن ایسا، کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو شرک جو توحید عبادتی میں، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتا ہو۔ علی کے چہرے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھنا، یہ رسالت امام کی حدیث ہے، عبادت ہے۔ پر یہ قرآن کو دیکھے تو عبادت ہے، قرآن کی عبادت نہیں ہے، یعنی قرآن کو کوئی معبود سمجھ کے نہیں دیکھ رہا، بلکہ قرآن چونکہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، قرآن کو دیکھو تو اللہ کی عبادت ہوگی، علی کے چہرے کو دیکھو تو اللہ کی عبادت سمجھی جائے گی۔ لذا کوئی شخص، کوئی مومن توحید عبادتی میں بھی اللہ کے ساتھ کسی معصوم کو شریک نہیں کرتا۔ سامعین، اس کے بعد شرک در توحید افعالی ہے۔ شرک در توحید افعالی کے اللہ کے افعال میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، جس طرح وہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ مومنین کرام ذرا غور کریں، وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود پھر اسی قرآن میں کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب نفوس کی موت آتی ہے تو ان کو
موت اللہ دیتا ہے، وفات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر اسی قرآن میں کہتے ہیں تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کو موت دیتے، تو کیا آپ کہیں گے؟ کائنات کے امور کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر ملائکہ کی طرف دیکھتا ہے، پھر کہتے ہیں فالمدبرات امرا، وہ امر مخلوق کی تدبیر کرنے والے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ شرک ہو گیا، یہ شرک کا ارتکاب ہے؟ نعوذ باللہ۔ سامعین، اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بندے بیسک اصولوں سے واقف نہیں ہوتے، پڑھتے نہیں، چند کتابیں اردو کی پڑھتے ہیں، پھر اسی سے اپنے آپ کو محقق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اصل مشکل یہ آتی ہے، چونکہ بیسک اصول جو ہوتے ہیں ان سے روشناس ہوئے بغیر اگر قرآن میں دقت کریں گے تو پھر نتیجہ یہی فساد ہوگا۔ اب آج یہاں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ شرک در توحید افعالی، اللہ خالق ہے، لیکن سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے استخلق من الطین کہیئت الطیر بإذنی فتنفخ فتکون طیرا بإذنی وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی۔ اے میرا عیسیٰ نبی، آپ مٹی سے پرندے بناتے ہیں میرے اذن سے، ان کو خلق کرتے ہیں میرے اذن سے، ان میں روح ڈالتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں میرے اذن سے، آپ بیماروں کو شفا دیتے ہیں میرے اذن سے، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں میرے اذن سے۔ پھر خود فرماتے، اپنے لیے فرماتے انی خالق بشرا من طین، اپنے آپ کو بھی خالق کہہ رہا ہے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ شرک ہے، قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک خلق التکوین ہوتی ہے، ایک خلق التقدیر ہوتی ہے۔ خلق التکوین مختص بذات کبریا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں ابھی پیش نہیں کروں گا، انشاءاللہ جب توحید پہ ہم گفتگو کریں گے مستقل تو یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خلق التکوین اللہ کے ساتھ مختص ہے، خلق التقدیر میں اشتراک ہے۔ سامعین، یہ اس خلق التقدیر کے اندر عام چیزیں بنانا بھی شامل ہوتا ہے جو ہم لوگ بنا لیتے ہیں، اور اس میں معجزہ بھی شامل ہوتا ہے، جس طرح سرکار عیسیٰ علیہ السلام معجزتاً مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اس میں روح ڈالتے تھے، وہ اڑ جاتا تھا، بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے، اس کو شفا مل جاتی تھی، اور پھر مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح یعنی سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو یہ خلق التقدیر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی یہ تشکیک دار ہے، البتہ مشکل گفت الفاظ ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب آ جائیں کہ جب ہم نہ اللہ کی ذات جیسی کسی آل محمد کی ذات کو اللہ کی ذات جیسا سمجھتے ہیں، نہ آل محمد کو اللہ کے افعال کے مد مقابل سمجھتے ہیں، نہ آل محمد کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا سمجھتے ہیں، نہ آل محمد کی عبادت ہم کرتے ہیں، معبود بھی اللہ ہے، تو شرک کیسے ہو گیا؟ ایک صورت اور بنتی ہے، وہ ہے کہ اللہ کے مد مقابل ان کو ہم سمجھ لیں اور پھر مدد مانگیں تو پھر شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آیا ہم اللہ کے مد مقابل سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کے مد مقابل ہے، یعنی جس سے بھی مدد مانگے وہ اللہ کے مد مقابل ہو جائے گا؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کم از کم کسی سے سمجھ لیں، سیکھ لیں، پہلے آپ 14-15 علوم ذہن میں لیں اور پھر جا کر اس قرآن میں دقت کریں۔ دو چیزیں ہیں مومنین کرام، ایک من دون اللہ، ایک معزون من اللہ، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ من دون اللہ کیا ہے؟ من دون اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مد مقابل ہوتا ہے، جو من دون اللہ اس کے لیے اللہ نے بہت ساری آیات قرآن حکیم میں نازل کی ہیں۔ فرماتا ہے لا تجد من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جو اللہ کے مد مقابل ہے، یعنی جو من دون اللہ ہے وہ نہ ولی ہے نہ نصیر ہے۔ اگر ہر کوئی من دون اللہ ہے تو یہاں پہ اللہ نے دو چیزوں کی نفی کی، ایک ولی کی ایک نصیر کی۔ اگر ہر کوئی من دون اللہ ہے تو پھر ذرا دیکھیں، ذرا سورہ مائدہ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے،
اس کے رسول بھی ولی ہیں، اور وہ بھی ولی ہیں جو حالت رکوع میں پڑھتے نماز ہیں اور حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہیں۔ اس آیت نے کہا من دون اللہ، نہ ولی ہے نہ نصیر ہے۔ اس آیت نے کہہ رہا ہے اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت علی مولا کی شان میں نازل ہوئی۔ تو کیا قرآن میں کنٹراڈکشن آ گئی؟ نہیں، کنٹراڈکشن نہیں ہے، تمہاری عقل میں خرابی ہے، تمہاری سمجھنے میں خرابی، نقص ہے، قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس آیت میں ولی اور نصیر کی نفی کی ہے وہ ان لوگوں کی ولایت کی نفی کی ہے جو اللہ کے مد مقابل ہیں، لیکن علی مولا تو مد مقابل، وہ تو معزون من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ رسول اللہ کی ولایت من دون اللہ نہیں ہے، من جانب اللہ ہے، معزون من اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ ولی ہے، جو من دون اللہ ہے وہ ولی نہیں ہے۔ سامعین، جس طرح سے اللہ نے اس آیت میں دو چیزوں کی نفی کی کہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ، یعنی جو اللہ کے مد مقابل ہے، نہ ولی بن سکتا ہے نہ نصیر بن سکتا ہے، اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں، ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ اللہ نے من دون اللہ کیا اس بات نہیں کیا، معزون من اللہ ولی کی ولایت کا اس بات کیا۔ معزون من اللہ جو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور من دون اللہ جو اللہ کے مد مقابل ہوتا ہے، نہ وہ ولی ہے نہ وہ نصیر ہے۔ آپ آئیں تھوڑا سا من دون اللہ کے لیے، لا تجد من دون اللہ من ولی ولا نصیر، جو من دون اللہ ہے نہ ولی ہے نہ نصیر ہے۔ جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایسا مددگار عطا فرما کہ جو ہر مشکل پہ غالب ہو۔ اب مومنین کرام، میں بہت جلدی سے، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، جتنا چاہتا تھا میں اس سے اوپر چلا گیا اس ویڈیو کا، لیکن چلیں اب آخری جملہ سن لیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پروردگار مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو غالب ہو، یعنی ہر مشکل پہ غالب ہو۔ مومنین کرام ذرا غور کریں، جو من دون اللہ ہے نہ ولی ہے نہ نصیر ہے، لیکن جو معزون من اللہ ہے وہ ولی بھی ہے وہ نصیر بھی ہے۔ میرا چیلنج ہے مرزا صاحب کو کہ یہ ثابت کر دیں کہ رسول اس آیت میں یا کسی اور آیت میں جب رسول اللہ یہ تو مانگ رہے ہیں کہ ایسا مددگار عطا فرما جو تیری طرف سے ہے اور ہر مشکل پہ غالب ہے، کیا یہ مددگار صرف رسول اللہ کے لیے آئے ہیں یا اس کے علاوہ اس میں اطلاق ہے؟ یقیناً اس آیت میں اطلاق ہے۔ اگر رسول اللہ کے مددگار ہیں تو اور لوگوں کے بھی مددگار ہیں، اور لوگوں کے بھی مددگار ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کو ثابت کریں گے کہ غائب میں رہنے والے سے کن کن ہستیوں نے مدد مانگی ہے، کس کس نے بلایا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ غائب میں رہنے والے کو بلایا گیا ہے اور کس کس نے ندا دی ہے۔ آیا یہ بلانا بھی شرک ہے؟ اگر بلایا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ثابت کریں گے کہ غائب میں رہنے والوں کو صرف بلایا نہیں گیا، ان سے مدد بھی مانگی گئی ہے، اور مانگنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین گرامی، ابھی صرف اتنا آپ کی خدمت میں نے خلاصتاً پیش کیا ہے کہ شرک اگر ہوتا تو رسول اللہ کبھی سلطان نصیر نہ کہتے۔ نصیر صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ جو دوام پہ اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نہیں، جس میں ہر وقت صرف مدد کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ صرف اتنا ذہن میں رکھیں، من دون اللہ سمجھ کر اگر علی مولا کو بلائیں گے اللہ کے مد مقابل تو شرک ہو جائے گا، لیکن کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو علی مولا کو یا رسول اللہ کو یا جناب سیدہ کو جب بلاتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے تو ان کو من دون اللہ سمجھ کے نہیں، معزون من اللہ سمجھ کے، جس طرح معزون من اللہ ولایت ہے ان کی، اسی طرح معزون من اللہ ان کی نصرت ہوتی ہے۔
اور ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے. جس طرح سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو شفا دیتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ سے دعا مانگنا ضروری ہے، مانگیں ضرور، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ وہ لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے کہ مولا یہ مردہ زندہ کر دیں، یہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام اس بیمار کو شفا دے دیں. تو سرکار عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام پھر اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، اس کو شفا ملتی تھی. اس کو فعل عیسیٰ کہیں گے، اس کو کسی اور کا فعل نہیں کہیں گے. تو مومنین کرام، من دون اللہ اور معزون من اللہ، اس میں فرق ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں اصل معروضات پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.